آج کل موسمیاتی تبدیلی پر ہر طرف بات ہو رہی ہے، لیکن اکثر ایسا لگتا ہے کہ سب ایک الگ ہی زبان بول رہے ہیں۔ نیٹ زیرو، کاربن فٹ پرنٹ، اڈیپٹیشن، یہ سب کیا ہے؟ آج ہمارے پاس اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یعنی UNDP کی ایک کلائمیٹ ڈکشنری ہے، جس کا مقصد انہی مشکل لفظوں کو آسان زبان میں سمجھانا ہے۔ تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں۔ ہم ان اصطلاحات کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ اس اہم موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم سب خود کو زیادہ باخبر اور پر اعتماد محسوس کریں۔ ہم سمجھیں گے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، اس کے حل کیا ہیں اور اس کا ہم انسانوں سے کیا تعلق ہے۔ چلیں اس زبان کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور عام الجھن سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ اکثر گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ ڈکشنری کہتی ہے کہ ان میں ایک اہم فرق ہے۔ یہ ایک بہت اچھا نقطۂ آغاز ہے۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق گلوبل وارمنگ کو آپ ایک علامت سمجھ لیں۔ یہ خاص طور پر انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے زمین کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہے۔ اچھا۔ لیکن موسمیاتی تبدیلی وہ پوری بیماری ہے۔ یہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے، جس میں صرف درجہ حرارت کا بڑھنا ہی نہیں بلکہ طویل مدتی تبدیلیاں بھی شامل ہیں، جیسے موسموں کا شدید ہو جانا۔ جیسے یہ خطرناک طوفان، سیلاب، ہیٹ ویوز وغیرہ؟ جی بالکل، اور سمندر کی سطح کا بلند ہونا، یہ سب موسمیاتی تبدیلی ہے۔ تو گلوبل وارمنگ اس بڑی تصویر کا صرف ایک حصہ ہے، اور یہ سب گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ڈکشنری کے مطابق یہ وہ گیسیں ہیں جو سورج کی گرمی کو ایک کمبل کی طرح فضا میں قید کر لیتی ہیں، اور صنعتی انقلاب کے بعد سے ہم انسان خاص طور پر فوسل فیول جلا کر ان کی مقدار خطرناک حد تک بڑھا چکے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے سائنسدان اب اسے صرف تبدیلی نہیں بلکہ موسمیاتی بحران کہتے ہیں۔ اعداد و شمار واقعی پریشان کن ہیں۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ 1800 کی دہائی سے اب تک زمین کا درجہ حرارت تقریباً 1.2 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے۔ 1.2؟ جی، اور اس کا 2/3 سے زیادہ اضافہ تو 1975 کے بعد ہوا ہے۔ اوہ، مطلب بہت تیزی سے۔ بہت تیزی سے۔ یہ سننے میں شاید کم لگے، لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ 3 ارب سے زیادہ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اس بحران کے شدید اثرات کا خطرہ ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا ہدف یہ ہے کہ اس اضافے کو 1.5 ڈگری پر روکا جائے، تاکہ ہم ایسے ٹپنگ پوائنٹس تک نہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ ٹپنگ پوائنٹس، یہ سننے میں خطرناک لگ رہا ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور تصور ڈکشنری میں ہے، فیڈ بیک لوپس۔ یہ کیا چیز ہے؟ فیڈ بیک لوپ ایک زنجیری رد عمل ہے، جہاں ایک تبدیلی دوسری کو جنم دیتی ہے اور وہ دوسری تبدیلی پہلی کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ ماخذ میں آرکٹک کی مثال بہت اچھی طرح سے یہ سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، سفید برف سورج کی روشنی کو واپس خلا میں بھیجتی ہے، جس سے سیارہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے، یہ برف پگھلتی ہے۔ اب نیچے جو گہرے نیلے رنگ کا سمندر ہے، وہ سورج کی گرمی کو جذب کرتا ہے۔ بالکل، جیسے گرمیوں میں کالا کپڑا کرتا ہے۔ بالکل وہی بات۔ تو سمندر اور گرم ہوتا ہے، جس سے اور زیادہ برف پگھلتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود بخود تیز ہوتا جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو یہ ایسا ہے جیسے دھوپ میں کالی قمیص پہننا۔ سفید برف روشنی کو ہٹا دیتی تھی، لیکن گہرا سمندر اسے جذب کر لیتا ہے، جس سے گرمی اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہمارے ماحول میں اور بھی ایسی کالی قمیضیں ہیں جن سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ جنگلوں کی آگ ایک اور مثال ہے۔ آگ سے کاربن نکلتا ہے جو ماحول کو گرم کرتا ہے، اور گرم خشک موسم سے مزید آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کے کچھ حصوں میں جمی ہوئی برف، جسے پرما فراسٹ کہتے ہیں، اس کے پگھلنے سے میتھین جیسی طاقتور گرین ہاؤس گیسیں نکلتی ہیں، جو درجہ حرارت کو اور بڑھاتی ہیں۔ یہ فیڈ بیک لوپس ہی اس بحران کو اتنا خطرناک بناتے ہیں۔ یہ فیڈ بیک لوپ کی بات تو بہت خوفناک ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام خود ہی بگڑتا جا رہا ہے۔ تو اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی کاربن کی بات کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا بڑا ولن ہے؟ ماخذ میں کاربن فٹ پرنٹ کا ذکر ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کاربن فٹ پرنٹ آسان زبان میں کسی شخص، کمپنی یا ملک کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی تمام گرین ہاؤس گیسوں کا حساب ہے۔
اس میں دو قسم کے اخراج شامل ہیں۔ ایک ہے براہ راست اخراج، جیسے ہماری گاڑی کا دھواں یا گھر کے ہیٹر کا چلنا۔ لیکن دوسرے جو اکثر بڑے ہوتے ہیں وہ ہے بالواسطہ اخراج، یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یا جو فون ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو بنانے اور ہم تک پہنچانے میں کتنا کاربن خرچ ہوا۔ اچھا، تو صرف میری گاڑی نہیں بلکہ میری خریدی ہوئی ہر چیز کا ایک کاربن ٹیگ ہے۔ یہ سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ تو اگر ہم اتنا کاربن فضا میں بھیج رہے ہیں تو اسے وہاں سے ہٹانے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ یہ ڈکشنری کاربن ریموول اور کاربن کیپچر میں فرق بتاتی ہے۔ یہ سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ ان میں ایک بہت اہم فرق ہے۔ کاربن ریموول کا مطلب ہے فضا میں پہلے سے موجود کاربن کو ہٹانا۔ یہ ایک طرح سے ہوا کے لیے ایک بڑا ویکیوم کلینر ہے۔ اس کا سب سے آسان اور قدرتی طریقہ تو درخت لگانا ہے۔ صحیح۔ لیکن اب نئی ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہیں جو براہ راست ہوا سے کاربن کھینچتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ریموول ہوا کو صاف کرنے جیسا ہے۔ پھر کاربن کیپچر کیا ہے؟ کاربن کیپچر ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کاربن کو اس کے پیدا ہونے کی جگہ پر ہی پکڑ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ فضا میں جائے۔ جیسے کسی فیکٹری یا پاور پلانٹ کی چمنی پر ایک نظام لگا دیا جائے جو کاربن کو پکڑ کر زیر زمین محفوظ کر لے۔ اچھا۔ لیکن ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ دونوں طریقے اخراج کو کم کرنے کا متبادل نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں پہلے تو کاربن پیدا کرنا ہی کم کرنا ہے، لیکن یہ ان صنعتوں کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں جنہیں فوری طور پر کاربن سے پاک کرنا مشکل ہے۔ اور کیا قدرت کے پاس اپنا کوئی نظام ہے کاربن کو سنبھالنے کا؟ ماخذ میں کاربن سنکس کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ کاربن سنکس قدرتی نظام ہے جو فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب اور ذخیرہ کرتے ہیں۔ انہیں سیارے کے پھیپھڑے اور سپنج سمجھ لیں۔ پھیپھڑے اور سپنج؟ جی، ہمارے 3 سب سے بڑے سنکس ہیں: سمندر، جنگلات اور مٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان جتنی تیزی سے کاربن پیدا کر رہے ہیں، یہ قدرتی سنکس اتنی تیزی سے اسے جذب نہیں کر پا رہے۔ اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ ہم جنگلات کاٹ کر اور سمندروں کو آلودہ کر کے ان سنکس کو کمزور بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مسئلے کی تشخیص کر لی ہے۔ سیارے کو بخار ہے اور فیڈ بیک لوپس کی وجہ سے یہ خود بخود بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس بیماری کی پیمائش کاربن میں کیسے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے؟ ڈکشنری 2 اہم حکمت عملیوں کی بات کرتی ہے: اڈیپٹیشن یعنی موافقت اور میٹیگیشن یعنی تخفیف۔ یہ دونوں علاج کے 2 اہم پہلو ہیں۔ اڈیپٹیشن ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تبدیلی آ چکی ہے یا آنے والی ہے، ہم اس کے ساتھ جینا سیکھیں اور اس کے نقصانات کو کم کریں۔ ماخذ کے مطابق مقامی سطح پر اس کا مطلب ہو سکتا ہے ایسی فصلیں اگانا جو خشک سالی برداشت کر سکیں، یا ساحلی علاقوں میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے دیواریں بنانا۔ قومی سطح پر اس کا مطلب ہے موسم کی پیشگوئی کے نظام کو بہتر بنانا تاکہ طوفانوں سے پہلے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے۔ تو اڈاپٹیشن اثرات سے نمٹنے کے بارے میں ہے، لیکن بیماری کی جڑ یعنی اخراج کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہیں پر میٹیگیشن کا کردار آتا ہوگا، ہے نا؟ اور ماخوذ ڈی کاربنائزیشن کی بات کرتا ہے۔ بالکل، میٹیگیشن ایک جارحانہ حکمت عملی ہے جس کا مقصد بیماری کی جڑ کو ہی ختم کرنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ڈی کاربنائزیشن، یعنی اپنی معیشت اور توانائی کے نظام سے کاربن پر انحصار ختم کرنا۔ اس کے لیے ہمیں فوسل فیول کو چھوڑ کر شمسی اور ہوا جیسی قابل تجدید توانائی کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا ہوگا اور شہروں کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہوگا کہ لوگوں کو گاڑیوں کی ضرورت کم پڑے۔ حتمی مقصد نیٹ زیرو تک پہنچنا ہے۔ نیٹ زیرو یعنی ہم فضا میں جتنی گرین ہاؤس گیسیں داخل کریں اتنی ہی واپس بھی نکال لیں۔ یہ تو بہت بڑا ہدف لگتا ہے۔ اس کے لیے تو پورے معاشی نظام کو بدلنا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں ڈکشنری میں بلو اکانومی اور سرکولر اکانومی جیسے دلچسپ تصورات بھی ہیں۔ یہ مستقبل کے معاشی ماڈل ہیں۔ بلو اکانومی کا تعلق سمندر سے ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہم سمندری وسائل کو اس طرح پائیدار طریقے سے استعمال کریں کہ معیشت بھی چلے اور سمندر کی صحت بھی برقرار رہے۔ جیسے پائیدار ماہی گیری؟ جی، یا سمندر سے توانائی حاصل کرنا۔ دوسری طرف سرکولر اکانومی ہمارے موجودہ معاشی ماڈل کو چیلنج کرتی ہے، جو ہے چیزیں لو، بناؤ، استعمال کرو اور پھینک دو۔
सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि हमें चीज़ों को फेंकने के लिए नहीं, बल्कि बार बार इस्तेमाल करने, मरम्मत करने और रीसाइकिल करने के लिए डिज़ाइन करना चाहिए। ये बात बहुत अहम है। माखिज में एक आंकड़ा है जिसने मुझे वाकई हिलाकर रख दिया है। इसमें लिखा है कि आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मवाद का सिर्फ 7.2% हमारी मौशत में वापस आता है। सिर्फ 7.2%। जी, ये चौंका देने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी पूरी आलमी मईशत 90% से ज्यादा कचरा पैदा करने वाली एक मशीन है। ये सिर्फ रिसाइकलिंग का मसला नहीं, ये तो पूरे निज़ाम के डिज़ाइन का मसला है। माखिज ये भी कहता है कि इस वक्त हम हर साल तकरीबन 1.7 ज़मीनों के बराबर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? मतलब हम हर साल सैयारे पर एक ऐसा कर्ज ले रहे हैं जिसे हम कभी वापस नहीं कर सकते। ये तो एक माहौलियाती दिवालियापन है। आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया। ये एक माहौलियाती कर्ज है जो अगली नस्लों को चुकाना पड़ेगा, और यही बात हमें इस बहरान के इंसानी और समाजी पहलुओं की तरफ ले जाती है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, इसके मरकज में इंसान है। डिक्शनरी मौसमियाती इंसाफ या क्लाइमेट जस्टिस का तस्वुर पेश करती है। इसका क्या मतलब है? मौसमियाती इंसाफ इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करता है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात और इसकी जिम्मेदारियां सब पर बराबर तकसीम नहीं होती। इसकी कई परतें हैं। पहली है तारीखी जिम्मेदारी। वो ममालिक जो सनती तरक्की के दौरान सबसे ज़्यादा कार्बन खारिज करके अमीर हुए हैं, उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो उन गरीब ममालिक की मदद करें जिन्होंने इस मसले में सबसे कम हिस्सा डाला है। बिल्कुल, लेकिन आज इसके बदतरीन असरात झेल रहे हैं, जैसे छोटे जजीरे जो समंदर में डूब रहे हैं। और दूसरी परतें? दूसरी है बैनुन नस्ली इंसाफ, यानी आज हम जो फैसले कर रहे हैं उनका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। सेहतमंद माहौल उनका बुनियादी इंसानी हक है, और हमारे इक़दामात इस हक को खतरे में डाल रहे हैं। और तीसरी परत एक मुल्क के अंदर है। गरीब और पसमानदा कम्युनिटीज़, चाहे वो किसान हों या शहरों की कच्ची आबादियों में रहने वाले, वो मौसमियाती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मौसमियाती इंसाफ का मतलब उन सब की आवाज़ सुनना और पॉलिसियों में उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। और इस इंसाफ को अमली जामा पहनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। माखज़ में क्लाइमेट फाइनेंस की इस्तिलाह भी है। जी हाँ, क्लाइमेट फाइनेंस से मुराद वो तमाम फंडिंग है जो तख़फ़ीफ़ और मुआफ़क़त के मंसूबों के लिए इकट्ठी की जाती है। माखज़ बताता है कि अमीर ममालिक ने गरीब ममालिक की मदद के लिए सालाना $100 अरब देने का वादा किया था, लेकिन ये हदफ अभी तक पूरी तरह हासिल नहीं हो सका है। अच्छा, और अब तो माहिरीन कहते हैं कि असल ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जस्ट ट्रांजिशन या मुनसिफाना मुंतकली वाली बात से ही जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र डिक्शनरी में भी है। बिल्कुल, जस्ट ट्रांजिशन का तस्वुर बहुत अहम है। जब हम फॉसिल फ्यूल पर चलने वाली मईशत से साफ तवानाई की तरफ जाएंगे, तो बहुत सी सनतें जैसे कोयले की कानगनी बंद होंगी। इस तब्दीली का बोझ वहां काम करने वाले मजदूरों पर नहीं पड़ना चाहिए। मुनसिफाना मुंतकली का मतलब है कि उन मजदूरों को बेरोजगार छोड़ने के बजाय उन्हें नई ग्रीन जॉब्स, जैसे सोलर पैनल लगाने या विंड टरबाइन बनाने की तरबियत दी जाए और उनकी मदद की जाए। सही। ये समाजी इंसाफ को मौसमियाती कार्रवाई के दिल में रखता है। ये बहुत अहम नुक्ता है, और ये दायरा और भी वसी होता है। डिक्शनरी तो मौसम को अमन से भी जोड़ती है, क्लाइमेट सिक्योरिटी की इस्तिलाह के जरिए। ये ताल्लुक कैसे बनता है? ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मौसमियाती तब्दीली कुदरती वसाइल जैसे पानी और ज़रख़ेज़ ज़मीन पर दबाव बढ़ाती है। जब वसाइल कम होते हैं तो उन पर झगड़े बढ़ते हैं। ये तब्दीली मौजूदा तनाज़ात को मज़ीद हवा दे सकती है या नए तनाज़ात को जन्म दे सकती है। क्लाइमेट सिक्योरिटी इन खतरात को समझने और उनसे निमटने का नाम है। लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू भी है। जी, माखज़ के मुताबिक मौसमियाती इक़दामात अमन कायम करने का ज़रिया भी बन सकते हैं। जब आप किसी तनाज़े वाले इलाके में साफ तवानाई या पानी की फरामी को यकीनी बनाते हैं, तो आप वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं, मईशत को सहारा देते हैं और इस्तेहकाम पैदा करते हैं। तो हमने एक पुरना सफ़र तय किया है। हमने सैयारे के बुखार की तशख़ीस से बात शुरू की, फिर कार्बन के ज़रिए इस बीमारी को नापने का तरीक़ा समझा,
پھر ہم نے اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن جیسے علاج پر بات کی، اور آخر میں اس سب سے جڑی انسانی قیمت اور انصاف کے سوال کو دیکھا۔ یہ زبان پیچیدہ لگ سکتی ہے، لیکن اسے سمجھنا ہی عمل کی طرف پہلا قدم ہے۔ بالکل، یہ صرف تکنیکی الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ تصورات، چیلنجز اور مواقع ہیں جو اس سیارے پر موجود ہر شخص کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان کو سمجھنا ہمیں نہ صرف مسئلے کی گہرائی کا احساس دلاتا ہے، بلکہ حل میں اپنا کردار ادا کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ بالکل، اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ اس ڈکشنری میں گرین واشنگ کا بھی ذکر ہے، یعنی جب کمپنیاں اپنے ماحول دوست ہونے کے جھوٹے یا گمراہ کن دعوے کرتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب عام لوگ اس زبان سے واقف ہو جاتے ہیں، جب وہ نیٹ زیرو، کاربن فٹ پرنٹ اور سرکولر اکانومی کا اصل مطلب سمجھنے لگتے ہیں، تو کیا اس سے صارفین اور بڑی کارپوریشنز کے درمیان طاقت کا توازن نہیں بدلتا؟ کیا موسمیاتی تبدیلی پر روانی سے بات کرنا ہم سب کو ان دعووں کا بہتر نگران نہیں بنا دیتا؟